اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ خداوند متعال فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، یعنی وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ خداوند کریم واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ خدا کے حکم سے جبریل نے کس پہ اتارے؟ قلب رسول پہ، نبی اعظم کے قلب پہ اس قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اس آیت کے ایک شان نزول مفسرین نے بیان کیا تفاسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ابن سوریہ وہ فدق کے یہودیوں کے ساتھ مل کر رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے چند سوال کیے اور کہا کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب صحیح دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں ابن سوریہ نے پہلا جو سوال کیا، پہلا سوال یہ تھا کہ یا محمد، چونکہ رسول تو وہ مان نہیں رہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نیند کس طرح آتی ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ کو نیند کس طرح آتی ہے؟ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سو جاتی ہے اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔ اس سوال سے آپ کو یہ بھی یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے برادران کچھ عقائد دے رہے ہیں نبی اعظم کے حوالے سے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ تو ہمارے جیسا سوتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا میری آنکھ سو جاتی ہے اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، یہ جو سوال میں نے کیا ہے آپ نے اس کا جواب صحیح دے دیا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ بچہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے یا عورت کی طرف سے؟ بچہ مرد سے ہوتا ہے یا عورت سے ہوتا ہے؟ تو نبی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اعظم فرماتے ہیں یہ ہڈی، یہ اعصاب، یہ رگیں، یہ مرد کی طرف سے، اور گوشت، خون اور یہ ناخن اور بال یہ عورت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی سوال جو ہے اس کا جواب آپ نے صحیح دیا، آپ نے درست فرمایا۔ اگلا سوال وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جب بچہ جو ہے، اگلے سوال میں کہتا ہے کہ جب بچے کی شکل ددحال سے ملتی ہو، یعنی بچہ ددحال سے مشابہت رکھتا ہو تو اس کی ننہال والوں سے کوئی مشابہت نہیں ہوتی، جب ننہال والوں سے مشابہت رکھتا ہو تو ددحال والوں سے کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ جس طرف کا پانی غالب آ جائے یعنی بچہ اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میں نے کیا بولا ہے؟ اگلا سوال کہا یہ بھی آپ نے جواب ٹھیک دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنائی۔ وہ سورہ اخلاص جو ہمیں بھی صرف عربی میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ سمجھنی چاہیے تاکہ ہمارا خدا پہ عقیدہ بہترین ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ اس عقیدے میں ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، ہمیں کسی اور سائڈ پہ نہ لے جا سکے۔ یہ وہ والا عقیدہ ہے، کیونکہ
رسول اعظم سے باقاعدہ میں نے ایک درس میں بتایا بھی تھا کہ یہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ آپ کا خدا کیسا ہے، تو رسول اعظم کو یہ آیت جو ہے، یہ سورہ جو ہے، یہ اسی وقت نازل ہوئی اور رسول اعظم نے وہ پڑھ کے سنائی۔ اور مدینہ کے یہودی جب پوچھتے تھے تو رسول اعظم یہی سورہ پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ اب یہ ابن سوریہ بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو رسول اعظم نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دی۔ تو یا میں رکا اس لیے ہوں تاکہ میں تھوڑا اس میں بیدار کروں کہ یہ جب رسول اعظم خدا کے حوالے سے یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ یاد ہونا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی اور تفسیر کے ساتھ بھی، تاکہ ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی بات پر ہم مشرک نہ بن جائیں، شرک نہ کریں۔ کہا جی یہ بھی آپ نے سچ فرمایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ہی خصلت باقی رہ گئی ہے، اگر اس کا جواب آپ نے صحیح دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ پر کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کے آتا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل۔ کون وحی لے کے آتا ہے؟ جبرائیل۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ سخت احکام لے کے آتا ہے، جنگ و جدال کے احکام لے کے آتا ہے، جبکہ میکائیل جو ہے وہ آسان اور راحت بخش احکام لے کے آتا ہے۔ اگر آپ پر میکائیل وحی لے کے آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، یعنی جبرائیل اپنی مرضی پہ سے تو نہیں لے کے آیا، وہ تو درمیان میں پیغام پہنچانے والا ہے۔ یہ پیغام اللہ کا ہے جو اس کے ذریعے خداوند متعال نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ اور پھر خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ یہ انکار کس بات کا کرتے ہیں؟ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کا جو مذہب ہے یہودیت جو ہے، جو موسیٰ کو ماننے والے واقعاً جسے جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیح مان رکھتے ہیں، وہ جو موسیٰ دین لے کے آئے، شریعت، ہاں تورات ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور قرآن ایمان والوں کے لیے فرمایا ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی جنت کی خوشخبری بھی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں خداوند متعال فرما رہے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہ اس کے اندر میں نے ایک بات بتانی ہے جو ہمارے موجودہ دور میں بھی وہ بڑا ایک ایشو ہے، تاکہ وہ ہم قرآن سے دیکھ لیں تاکہ ہمیں سیدھا راستہ پتہ چل جائے۔ اس میں سب سے پہلے فرما دیا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، اور پھر خاص کر کہا کہ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ ایسے کافروں کا، یعنی جو فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ایک تو وہ کافر ہے، دوسرا اللہ اس کا دشمن ہے۔ جو رسولوں کا دشمن ہے ان کا انکار کرتا ہے، جو اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کا اللہ دشمن ہے، وہ کافر ہے۔ اب ظاہر ہے خطاب ظاہراً تو خطاب ان سے ہو رہا ہے کہ وہ فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ رسول کا انکار کر رہے ہیں، تو یعنی وہ کافر ہے، اللہ ان کا دشمن ہے۔ خدا نے تو اس آیت میں انہیں کافر قرار دیا۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم اپنوں کی طرف آ جائیں۔ اپنے ہمارے ممبروں سے بیان کر رہے ہیں، جبریل کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں جبریل کی جرت کیا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان وسیلہ بنے۔ یہ آپ کو بات سننے کو ملے گی، ممبروں میں بیان ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جبریل کے ذریعے جو ہے نا یہ قرآن قلب رسول پر نازل کیا، اور ان کو بھی جواب دیا اس آیت میں بھی جبریل تو درمیان میں پیغام پہنچانے والا ہے، اس نے باذن خدا نبی کے قلب پہ یہ قرآن نازل کیا ہے۔
اب بات یہ ہے کہ جبریل کا انکار کرنے والا اتنا سختی ہے خداوند متعال قرآن کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ ایسے کافر کا دشمن ہے۔ اب یہ کیسا مسلمان ہے جو جبریل کا انکار کر رہا ہے؟ چلو یہودیوں کی تو بات ہوگی نا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا کبھی قرآن پڑھا ان لوگوں نے؟ میں نے تھوڑا عرصہ پہلے سنا تھا کہ کچھ صاحبان ہیں کہ وہ حدیث قصہ نہیں لکھ رہے۔ کیا جی؟ حدیث قصہ نہیں لکھ رہے ہیں، اور نہیں لکھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ وہ حدیث قصہ میں جبریل کا ذکر آتا ہے نا، جبریل کے آنے کا، اس کو کاٹ کے دوسری حدیث قصہ لکھنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی جبریل کی ضرورت کیا ہے؟ وہی بات جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حدیث قصہ میں بھی جبریل کیوں آئے؟ قرآن کی آیت لے کے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت لے کے جبریل یہ قرآن کی روح سے ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کس سائڈ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں؟ خاص کر پھر فرمایا کہ جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، یعنی وہ کافر بھی ہو گیا اور اللہ اس کا دشمن بھی ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے تمسک اختیار کریں تاکہ ہمارا عقیدہ بہتر ہو جائے، ہم یہ کفر و شرک سے بچ جائیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔